नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ ख़ालिकुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अब्बास से अलमदार की अज़मत का बयां है, अब्बास जो हैदर की शुजाअत का निशान है, अब्बास जो आदा के लिए बरके तपां है, अब्बास जो दुख दर्द में हम सब की अमा है, वो बाब हवाइज है, वही हक का वली है, कमर बनी हाशिम है, अली इब्न अली है। अब्बास तेरे नाम से ही नाम वफा है, अब्बास तेरा नाम ही इकराम वफा है, अब्बास तेरी याद ही इनाम वफा है, अब्बास तेरा जिक्र ही पैगाम वफा है। जोहरे मोहब्बत का अलम दार वफा है तू, सब अहले मवद्दत के लिए रहनुमा है तू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आले बैत अतहार के तज़कार से लबरेज़ GTV का अशर मुहर्रमुल हराम के हवाले से खुसूसी सिलसिला ज़िक्र शहादत हुसैन, इस प्रोग्राम के साथ मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी आपके सामने हाज़िर है और आज एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी है। आज का हमारा उन्वान है शुहदाए करबला के तज़कार, और शुहदाए करबला में से भी बिलखुसूस बाबुल हवाइज कमर बनी हाशिम इब्ने शेर खुदा हज़रत सैयदना अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, उनका आज ज़िक्र खैर होगा। शुहदाए करबला मशहूर रिवायत के मुताबिक 72 की तादाद है, इससे ज़्यादा की रिवायात भी मिलती हैं। ताहम उन 72 में से 18, 19 या एक रिवायत के मुताबिक 21 ये वो अफराद हैं जिनका ताल्लुक़ ख़ानदान नबुव्वत से और बिलखुसूस जनाब हज़रत सैयदना अबू तालिब के घर से है, उनके ख़ानदान से है। यानी जनाब अबू तालिब का जो खून करबला में गिरा, जो वहाँ पर काम आया इस्लाम के, तो वो 18, 19 या एक रिवायत के मुताबिक 21 अफराद हैं। 7 मौला कायनात मौलल मुमिनीन वल मुस्लिमीन ताजदार हल अता मौला अली पाक मुश्किल कुशा के 7 फर्जंद करबला में शहीद हुए। एक तो निवास रसूल जिगर गोश बतूल हज़रत सैयदना सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और उसके साथ साथ गाज़ी इस्लाम अमीरुल मुजाहिदीन वल मुस्लिमीन हज़रत सैयदना गाज़ी अब्बास बिन अली, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अली, हज़रत सैयदना जाफ़र बिन अली और हज़रत सैयदना उस्मान बिन अली। ये जो 4 नाम मैंने आपके सामने ज़िक्र किए हैं, ये हज़रत मौला कायनात मौला अली पाक की ज़ौजे मोहतरमा हज़रत सैयदा उम्मे लैला के बेटे हैं, और ये चारों सगे भाई हैं। गाज़ी अब्बास अलमदार से ये तीनों भाई छोटे हैं, और इनमें सबसे बड़े हज़रत गाज़ी अब्बास हैं। इनमें से सैयदना अब्दुल्ला बिन अली की उम्र मुबारक 25 बरस, सैयदना जाफ़र बिन अली की उम्र मुबारक 18 बरस, सैयदना उस्मान बिन अली की उम्र मुबारक 21 बरस है। इसके अलावा मौला कायनात के बेटे हज़रत सैयदा उम्मे लैला के बतन से वो हज़रत अबू बकर बिन अली हैं, और इसके साथ साथ हज़रत मोहम्मद अल असग़र, इनको मोहम्मद बिन अली भी कहते हैं। ये 7 बेटे मौला कायनात के मैदान करबला के अंदर शहीद हुए। इमाम हसन मुश्तबा के 3 बेटों ने जाम शहादत नोश किया, हज़रत कासिम बिन हसन बिन अली, हज़रत अबू बकर बिन हसन बिन अली, हज़रत अब्दुल्ला बिन हसन। ये हज़रत अबू बकर बिन हसन बिन अली, ये हज़रत सैयदना कासिम बिन हसन बिन अली के सगे भाई हैं, यानी ये दोनों की वालिदा एक हैं। और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 2 नूर ऐन, 2 आँखों के चैन, 2 दिल का नूर, दिल की ठंडक, एक हज़रत सैयदना इमाम अली अकबर
اور دوسرے حضرت سیدنا عبداللہ الاصغر، جن کا نام عبداللہ ہے لیکن ان کو امام اصغر یا بعض میں غلط العوام کے طور پر نام مشہور ہو گیا علی اصغر۔ تو یہ دو بیٹے امام علی مقام کے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب، ان کی جو اولاد میدان کربلا میں شہید ہوئی، حضرت اون بن عبداللہ بن جعفر، حضرت محمد بن عبداللہ بن جعفر، اور یہ امام علی مقام کے سگے بھانجے ہیں اور حضرت سیدہ طیبہ زینب سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں۔ حضرت عقیل کے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل، حضرت عبداللہ بن عقیل، حضرت عبد الرحمن بن عقیل، حضرت جعفر بن عقیل، حضرت محمد بن مسلم بن عقیل اور بعض روایات کے مطابق عبداللہ بن مسلم بن عقیل، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے میدان کربلا میں اہل بیت اطہار میں سے وہاں جام شہادت نوش فرمایا۔ 72 میں سے ان افراد کے علاوہ باقی جن لوگوں نے وہاں جام شہادت نوش کیا، ان میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کچھ صحابہ ہیں اور کچھ مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے دیگر وفادار اور جان نثار ساتھی ہیں، جنہوں نے ان کی معیت میں رسول اللہ کے دین کی خاطر وہاں جام شہادت نوش فرمایا۔ امام علی مقام کے ساتھ جس ہستی نے بھی جام شہادت نوش کیا، اہل ایمان اس کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو صدیوں سے سلام کیا جا رہا ہے، اور جب بھی ذکر ہوتا ہے تو شہدائے کربلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یقیناً یہ ایسی تاریخی شہادتیں ہیں کہ اسلام کی تاریخ ان کے تذکرے کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ان عظیم ہستیوں میں جنہوں نے کربلا کے معرکہ میں وہاں حصہ لیا اور وہاں انہوں نے اپنی عظمتوں کے جوہر دکھائے، تاریخی حوالے سے امام علی مقام کے ساتھیوں میں سے دو ہستیاں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ایک سیدۃ نساء العالمین کے جگر کا ٹکڑا اور ان کی بیٹی مولا کائنات مولا المؤمنین والمسلمین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا لخت جگر حضرت سیدہ طیبہ زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ سیدہ زینب نے جس طریقے سے اس قافلہ اہل بیت کی رہنمائی فرمائی اور اس قافلہ اہل بیت کی قیادت فرمائی، اور جس طرح انہوں نے ابن زیاد کے دربار میں اور بعد ازاں یزید پلید کے دربار میں جس طرح انہوں نے شجاعت کا مظاہرہ کیا، اپنے خطبات کے ذریعے سے انہوں نے اہل شام کی اس گمراہ کن جو سازش اور سیاست تھی اس کا جنازہ نکالا سیدہ زینب نے، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ اور آج بھی انسانیت حیرت بدندہ ہے کہ جو خاتون اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی، بیٹے، بھانجے، بھتیجے، قریبی رشتہ داروں کے جنازے جس کے اٹھیں، جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے خیمے جلیں، جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی چھوٹی چھوٹی بھتیجیوں کے کانوں سے بالیاں کھینچ کر نکال کر ان کے کانوں کو زخمی کر دیا جائے، قدم قدم پر جن پر ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہوں، پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، تو ایسی خاتون اس مشکل ترین عالم نے بھی جو اپنے الفاظ کو نہیں بھولتی ہے اور الفاظ کی روانی جو سننے والوں پر ہیبت طاری کر دیتی ہے، یہ یقیناً حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا خاصہ ہے۔ اس حوالے سے جب بھی تذکار کربلا ہوتے ہیں یا تذکار حسین ابن علی ہوتے ہیں تو ساتھ سیدہ طیبہ حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہ کا ذکر بھی لازمی ہوتا ہے۔ اور یقینی بات ہے کہ حضرت سیدہ زینب یہ صحابی رسول بھی ہیں، یہ ابن سیدات النساء العالمین، یہ بنت سید النساء العالمین بھی ہیں، اور یہ بنت مولا المؤمنین والمسلمین بھی ہیں۔ اس حوالے سے ان کی قدر، ان کی منزلت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بعد بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تاجدار وفا ہیں، جو شجاعت کا ایک استعارہ ہیں، جو وفا کا کائنات کے اندر استعارہ ہیں، کہ جب کبھی بھی لفظ وفا بولا جاتا ہے، جس طرح لفظ عشق بولا جائے، عشق رسول، تو ذہن میں حضرت بلال حبشی آ جاتے ہیں، اور جس وقت لفظ صداقت بولا جائے تو جناب ابوبکر صدیق آ جاتے ہیں، اور جس وقت لفظ سخاوت بولا جائے تو حضرت عثمان غنی ذہن میں آ جاتے ہیں، اور جس وقت لفظ شجاعت بولا جائے یا لفظ علم بولا جائے تو مولا المؤمنین والمسلمین ذہن میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب لفظ وفا
बोला जाए तो सदियों से जो सबसे पहले नाम ज़हन में गूंजता है वो है हज़रत सैयदना क़मर बनी हाशिम बाबुल हवाइज सैयदना अब्बास बिन अली बिन अबू तालिब। तो आज हम हज़रत सैयदना अब्बास बिन अली की बारगाह में हाज़िरी लगवाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है, दूसरी राय नहीं है कि हम तमाम मुसलमानों का इस बात पर इत्तेफाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की औलादों में से सबसे अफजल तरीन औलाद हज़रत मौला अली की औलाद है। गो के सहाबा किराम में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का रुतबा सबसे बुलंद है, लेकिन इसके बावजूद औलाद हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा की सबसे अफजल जनाब अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, दीगर तमाम सहाबा की औलादों में हज़रत सैयदना मौला अली की औलाद अफसल व आला है। और उसकी वजह है हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ज़किया मुअमिना नासिरा मंसूरा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा कसीरन कसीरा, आपका औलादे अली की रगों में खून होना, यानी मौला अली की वो औलाद जो सय्यदतुन निसाइल आलमीन के बतन से है, वो औलाद तमाम सहाबा की औलादों से बिल इत्तिफाक उम्मत अफजल और आला है। और मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजुल करीम ने अपनी सारी ज़िंदगी, जब तक हज़रत सय्यदतुन निसाइल आलमीन आपके अक़्द में, आपके निकाह में रहीं, आपने दूसरी शादी नहीं फरमाई। और गो के आप अगर वैसे शादी करते तो मुबाह होता, लेकिन चूंकि इसमें ईज़ाए कल्बी यानी फितरी तौर पर एक ईज़ा का उनसर था, इसलिए हज़रत सय्यदतुन निसाइल आलमीन का ये खासा है कि उन पर शौकन लाना मौला अली जैसी हस्ती के लिए भी मना हो गया। इसलिए मौला कायनात ने उनकी हयात तय्यबा के दौरान कभी भी दूसरी शादी का ख्याल नहीं लाया। और जिस वक्त सय्यद कायनात का विसाल बा कमाल हुआ, उसके बाद मौला अली पाक ने और शादियाँ भी फरमाईं और उनसे उनके ज़ुकूर और उनास मुख्तलिफ़ औलादें हुई हैं। उसकी तादाद में इख्तिलाफ़ है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उन औलादों में से 7 बेटे हज़रत मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजुल करीम के करबला के मैदान में शहीद हुए। उन अज़वाज में से हज़रत सय्यदा उम्मुल बनीन, इनका नाम भी फ़ातिमा मज़कूर है लेकिन मशहूर इनका उम्मुल बनीन को नीयत की वजह से, तो हज़रत सय्यदा उम्मुल बनीन है। और सय्यदा उम्मुल बनीन को भी मालूम था कि हज़रत सय्यदुन निसाइल आलमीन का मकाम क्या है, और उन्होंने इसकी पूरी तरबियत अपनी औलाद में की थी। जो आपके 4 बेटे थे, हज़रत सय्यदना अब्बास, हज़रत सय्यदना अब्दुल्ला, हज़रत सय्यदना जाफ़र, हज़रत सय्यदना उस्मान, इन चारों बेटों की तरबियत इस मिनहाज पर हज़रत सय्यदा उम्मुल बनीन ने फरमाई थी। इन बेटों को इनके दिलो दिमाग में ये बात कूट कूट कर भर दी थी इन्होंने कि सैयदा ज़हरा और उनके बच्चों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यही बात है कि हज़रत सैयदना अब्बास बिन अली बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये इनकी विलादत 4 शाबान 26 हिजरी को होती है, और ये छोटे भाई हैं हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन के हैं। ये मौला अली के बेटे हैं, मौला अली के लख्ते जिगर हैं, लेकिन कभी भी आपने अपना तारुफ इस तरह से नहीं करवाया कि मैं हसन और हुसैन का भाई हूँ, बल्कि जब भी आप तारुफ करवाते तो आप फरमाते कि वो मेरे इमाम हैं, मैं उनका मुती हूँ, वो मेरे आका हैं, मैं उनका ग़ुलाम हूँ। सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, ये कायनात में जितने भी रूहानी तौर पर दर्जात और रुतबे पाने वाले लोग हैं, अगर आप उनकी ज़िंदगी के अहवाल को आप पढ़ें तो इनको आप देखेंगे कि ये आले मोहम्मद के दर पे आपको झुके हुए नज़र आएंगे, आले मोहम्मद के वफ़ादार होंगे। और कायनात में इज़्ज़तें जो हैं वो आले नबी, औलाद अली, रसूलुल्लाह की आले बैत की ग़ुलामी में और मोहब्बत में अल्लाह तबारक व तआला ने रखी हैं। हज़रत सैयदना अब्बास, आपकी विलादत होती है, मौला कायनात ने आपका नाम अब्बास अपने चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के नाम पर रखा। सुभान अल्लाह। उम्मुल बनीन सैयदा के गोद में जब आप आते हैं तो देखने वाले कहते हैं कि एक चांद का टुकड़ा है जो सैयदा की गोद में आया है। हुस्न जमाल का आप ऐसा पैकर हैं कि आपका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकता, लंबा कद है, मजबूत शाने हैं, सोहनी प्यारी बल खाती लहराती जुल्फ़ें हैं, चौड़ी पेशानी है, मोटी मोटी मदबरी आंखें हैं, पतले पतले होंठ हैं, चेहरा गुलाबी गुलाबी है, दाढ़ी गोल गोल है जो सीने तक आई हुई है, और
تمام مورخین اور تمام جتنے بھی حالات زندگی لکھنے والے لوگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اولاد علی میں سے حضرت مولا علی کے سب سے زیادہ جو مشابہ ہیں تو ان کا نام ہے حضرت عباس بن علی۔ اب یہاں پر سوال تو اٹھتا ہے کہ پھر حسنین کریمین کا کیا ہوا؟ اس حوالے سے میں ایک حدیث عرض کروں گا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو کندھوں پہ اٹھایا اور آپ قسم کھا کھا کے فرما رہے تھے اللہ کی قسم ہے علی حسن تجھ پہ نہیں گیا، حسن تو رسول اللہ پہ گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ حسن و حسین یہ ہو بہو تصویر مصطفیٰ تھے اور حضرت عباس بن علی یہ ہو بہو تصویر مولا مرتضیٰ تھے۔ آپ کو قمر بنی ہاشم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بنو ہاشم کا چاند، اور روایات میں آتا ہے کہ دیکھتے ہوئے آپ کے چہرے پر آپ کے چہرے کی وجاہت کی وجہ سے آپ لکھا ہے کان وسیمن جسیمن نسیمن جمیلن، حسین جمیل حسن کا پیکر تھے اور جسم سے بھینی بھینی خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ خوشبو لگائیں پھر تو آتی تھی، بغیر خوشبو لگائے مولا علی کے خون کی جو خوشبو ہے وہ ان کے جسم سے آیا کرتی تھی۔ تو آپ جس وقت آپ کسی بھی طرف تشریف لے جاتے تو دیکھنے والے ٹھٹک کے رہ جاتے، اور ایسا اکثر بار ہوتا کہ سب کی آنکھیں نیچے ہو جاتی۔ اور آپ اتنے دراز قد تھے اور مضبوط جسم تھا کہ جب گھوڑے کی پیٹھ پر آپ بیٹھتے تو گھوڑے کی پیٹھ لپک جایا کرتی تھی۔ آپ کی کنیت ابو الفضل ہے جو آپ کے بیٹے حضرت سیدنا فضل کی وجہ سے آپ نے رکھی، اور کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا جھنڈا اٹھانے کی وجہ سے حضرت عباس کو علمدار یعنی جھنڈا اٹھانے والا کہتے ہیں۔ آپ کے القابات میں سے الشہید، سقائے اہل بیت، صاحب اللواء اور العبد الصالح بڑے مشہور ہیں۔ آپ مولا علی کے علوم کے بھی وارث ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس صرف آپ کی کربلا میں شہادت کا ہی ایک بڑا مقام ہے، آپ بہت بڑے عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور بنو ہاشم کا فقیہ مشہور لقب تھا آپ کا، فقیہ و بنی ہاشم، جس نے مسئلہ پوچھنا ہوتا حسنین کریمین میسر نہ آتے تو فرماتے کہ بنو ہاشم میں ایسا بندہ کہ جس سے قرآن و سنت صحیح معنوں میں سمجھے جا سکتے ہیں اس کا نام عباس بن علی ہے، کیونکہ آپ مولا علی کے علوم کے وارث ہیں۔ اور پھر آپ عابد اور زاہد اتنے، شب زندہ دار ہیں، صائم، ہمیشہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں روزہ رکھنے والے ہیں، سخی اتنے ہیں کہ ابن سخی آپ کا لقب جو ہے وہ مشہور ہو گیا ہے۔ لیکن جس چیز نے حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو کائنات کے اندر شہرت عطا فرمائی ہے وہ آپ کی اولاد زہرا کے ساتھ وفا ہے۔ ویسے تو آپ کی وفاؤں کی ایک بڑی داستان ہے، لیکن کربلا میں وہ کہتے ہیں نا کہ خیر الامور جو ہوتے ہیں سب سے بہترین کام وہ ہوتا ہے کہ جو خواتین ہوتے ہیں، یعنی آخری جو چیز ہوتی ہے نا اس پر حکم لگتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عباس بن علی نے اور آپ کے بھائیوں نے اور آپ کی والدہ نے میدان کربلا میں وفا کی وہ داستان رقم کی ہے کہ صبح قیامت تک آپ کی وفا کی مثالیں دی جاتی رہیں گی۔ جس وقت 9 محرم الحرام کی شام کو یہ طے ہو گیا کہ صبح جنگ ہوگی، اور شمر ذی الجوشن کو جس وقت پتہ چل گیا کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے تو اس نے ابن زیاد سے خصوصی امان نامہ لکھوایا، اور اس نے کہا کہ دیکھو چونکہ یہ جو سید ام البنین ہے تو ان کا تعلق بنتا ہے، رشتہ داری بنتی ہے شمر ذی الجوشن کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ دیکھو حسین کے ساتھ میری ایک بہن ہے اور ان کے بیٹے ہیں، حسین ان کو معاذ اللہ ورغلا کے لے آئے تو مجھے امان لکھ دو اور میں ان کو سمجھاؤں گا، وہ واپس چلے جائیں گے، وہ میدان جنگ میں ہمارے مقابلے میں نہیں آئیں گے اور یزید کی بیعت کر لیں گے، اقرار کر لیں گے اس کی قیادت کا، لہٰذا تم امان لکھ دو۔ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے اگر تو مطمئن ہے تو میں تجھے امان لکھ لیتا ہوں۔ 9 محرم ہے، شام کا وقت ہے، اندھیرے میں بلاوا آتا ہے حضرت سیدنا عباس بن علی کے پاس، اور بلاوا آتا ہے اور حضرت عباس بن علی اور کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ اور ان کے بھائی جو ہیں یہ مجھ سے ملیں، اور یہ بلانے والا کون ہے؟ یہ شمر پلید لعین ہے، یہ قاتل حسین شمر، یہ بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے کہ دیکھو تم میرے پیارے ہو، تم میرے رشتہ دار ہو، اور میں نے تمہارے لیے یہ ابن زیاد سے میں نے یہ امان نامہ لکھوا کر لایا۔ اللہ اکبر۔ فقالو لہو لعنک اللہ ولعن امانک لئن کنت خالنا،
اتؤمنن وابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا وابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا امان لہو. آپ نے امام ابن اسیر نے الکامل اور دیگر اور کتابوں میں موجود ہے کہ امام سیدنا عباس بن علی نے، حضرت عباس علمدار نے، آپ نے فرمایا ارے بدبخت اور پلید، اللہ تجھ پہ بھی لعنت بھیجے اور تیری اس امان پر بھی اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے. اوے بے شک تو رشتے میں ہماری امی جان کا رشتہ دار لگتا ہے، بھائی لگتا ہے، کیا تو ہمیں امان دے رہا ہے اور اللہ کے رسول کا بیٹا ان کے لیے امان نہیں؟ ان کے لیے تم یہ حکم لے کر آئے ہو کہ کل ان کو شہید کرو گے اور ہمیں تم امان کا کہہ رہے ہو. ہم تمہاری اس امان کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں تم پر بھی اور تمہاری اس امان پر بھی. اللہ اکبر. شہادت سامنے ہے، یقینی شہادت ہے. ظاہر ہے ہزاروں کے مقابلہ چند درجن افراد نہیں کر سکتے ہیں. معلوم ہے کہ کل جام شہادت نوش کرنا ہے، لیکن وفاؤں کی ایک تاریخ ہے جو لکھی جا رہی ہے کہ رات کے اس اندھیرے میں دشمن سے ساز باز نہیں کرتے. کیوں؟ یہ مولا علی کا خون ہے، یہ بنو ہاشم کا خون ہے، اور ہاشمی خون جو ہے، قرشی ہاشمی خون، یہ غداری نہیں کر سکتا. اور اس خون کا کمال یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے قبائل میں سے قبیلہ قریش کو چنا اور پھر بنو ہاشم کو چنا اور پھر بنو عبد المطلب کو چنا اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہے. معزز ناظرین و سامعین، یہ وفا کی ایک تاریخ رقم کی حضرت عباس نے. اور پھر جب میدان جنگ کا موقع آیا تو سب سے پہلے آپ نے حضرت امام علی مقام کو فرمایا، عرض کی کہ بھائی جان سب سے پہلے میرا بھائی میدان میں جائے گا. اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا عبداللہ بن علی جو آپ کے بھائی ہیں ان کو انہوں نے بھیجا کہ ہم سب سے پہلے ہم علی کے بیٹے، ہم زہرا پاک کے بیٹوں کا دفاع کریں گے. اللہ اکبر. یہ وفاؤں کی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے حضرت غازی عباس علمدار کہ اس کے بغیر جو تاریخ کربلا مکمل نہیں ہوتی ہے. کہنے والا اسی لیے کہتا ہے کہ ناموس مودت کا رہا جس کو صدا پاس، وہ لختے دل حیدر کرار ہے عباس. شبیر کا عاشق تھا وفاؤں کا وہ مقیاس، حسنین کی الفت ہی جسے آئی تھی بس راس، اس خدمت حسنین سے وہ آقا بنا ہے، تاباں و درخشندہ یہی ماہ وفا ہے. یہ وفاؤں کا پیکر حضرت سیدنا غازی عباس علمدار میدان کربلا کے اندر حضرت امام علی مقام کی بیٹی سیدہ سکینہ کی پیاس بجھانے کے لیے آپ مشکیزہ لے کر جاتے ہیں اور دشمنوں کے بیچ میں گر جاتے ہیں اور آخر دم تک اپنی اس محبت اور وفا کا پاس رکھتے ہوئے آپ شہید ہو جاتے ہیں. لیکن جھنڈا اور اپنے منہ سے وہ مشکیزہ نہیں گرنے دیتے. انتہائی ظلم کے ساتھ اور انتہائی دردناک انداز سے آپ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا. اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب امام علی مقام نے حضرت غازی عباس کو گھوڑے سے گرتے دیکھا تو آپ نے اسی وقت فرمایا کہ اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ احق الناس ان یبکی علیہ اذا بقل حسین بکربلا، اخوہ و ابن والدہ علی ابو الفضل المدرج بالدماء، ومن واسا ولا یسنیہ شیء وجاد لہ علی اکشم بما. آپ نے جان دے دی لیکن سیدہ سکینہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرتے ہوئے آپ اللہ کے حضور تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ ایسے عاشقوں پر کروڑوں سلام اور رحمت نازل فرمائے. ہمارا یہ سلسلہ کلام جاری ہے. کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پر ایک اور عنوان کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.